سورہ قلم کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، جو متقین لوگ ہیں رب کے پاس ان کے لیے نعمتوں سے بھری جنات ہیں۔ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ متقین کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے، اور اسم کے اندر استقامت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو دنیا میں مسلسل گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ لہٰذا اس لیے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ صرف یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بہت اعلیٰ درجے کے متقین لوگ ہوتے ہیں صرف وہ لوگ ہی جنت میں جا سکیں گے، بلکہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا وہ متقی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جنات کا لفظ لایا گیا ہے، یہ اللہ پاک کی سخاوت ہے کہ اللہ پاک جب بھی جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو جنت کے باغات کو ہمیشہ جمع کے سیکھے کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ انفرادی طور پہ ہر انسان کی اپنی ذاتی طور پر کئی جنتیں ہوں گی۔ پھر نعیم لفظ لایا گیا ہے جو کہ نعمہ سے ہے، اور نعمہ کا مطلب ہوتا ہے نرمی کا ہونا، پر آسائش چیز کا ہونا، اور اس لیے اسی سے لفظ انعام بھی بنا ہے، اور انعام لفظ جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے، اور عموماً اس سے مراد جو ہوتے وہ گائے اور بھینس وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور بہت نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، بہت آستگی کے ساتھ چلتے ہیں، تو گویا کہ اس کے اندر بھی نرمی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک اپنی جنتوں کو جب تذکرہ فرماتے ہیں تو یہ نہیں فرماتے کہ اپنے بندوں کی ہر طرح کی ضروریات اس میں پورے کروں گا، بلکہ اللہ پاک اسے بطور آسائش بیان کرتے ہیں کہ ضروریات سے آگے جا کے وہاں پہ صرف آسائشیں آسائشیں ہوں گی۔ ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں آپ کو یہ کہہ کے بلایا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی، بجلی گیس پانی یہاں پہ موجود ہے، اور ایک آپ کو ٹور کے لیے بلایا جاتا ہے کہ کسی خوبصورت مقام پہ آئیں اور وہاں پہ آپ کے لیے لگژری لائف ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی جب دعوت دیتے ہیں تو ضروریات کی بات نہیں کرتے بلکہ آسائش کی بات کرتے ہیں۔ پھر نعیم اس میں صفت کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن کے اوپر، اور صفت کے اندر استقامت ہوتی ہے کہ جس کو ایک مرتبہ یہ جنت مل جائے گی پھر وہ کبھی اس سے محروم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلم اور مجرم دونوں کو ایک طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کس طرح سے فیصلے کرتے ہو؟ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک تو کافروں کا رویہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اول بات تو آخرت کوئی ہے نہیں، اور اگر کوئی آخرت ہوگی تو ہمیں وہاں پہ تب بھی کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سزا دینی ہوتی تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں اتنا آسانی کے ساتھ کیوں رکھتے؟ تو وہاں پہ یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجرم اور مسلم جو ہے وہ ایک صف میں کھڑے ہوں۔ لیکن بہت اہم بات جو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دراصل میں عقلی طور پہ انسان کو مطمئن کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے نقصان ہو جائے اور اگر آپ اس کی تلافی کر دیں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا نقصان ہوا کیوں، جس نے نقصان کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، پھر وہ تلافی کی طرف آتا ہے۔ تو گویا کہ اوپر والی آیات میں تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں نہیں ملا ہم اس کی تلافی کر دیں گے، نعمتوں سے بھری جنت دیں گے۔ ایک طبقہ تو اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہاں جا کے سب کچھ مل جائے گا، مگر وہ لوگ جو کہ عقل، دلائل اور ریزن کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوا کیوں؟ اور بالکل عین ممکن ہے کہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات نیک انسان آزمائشوں میں ہوتا ہے اور برا انسان آسائشوں میں ہوتا ہے۔ جو حلال طریقے سے کام کرتا ہے اس کا رزق بہت تھوڑا ہوتا ہے، جو حرام کماتا ہے وہ عیاشی کرتا ہے۔ مزدور سارا دن کام کر کے تھوڑی سی روزی کماتا ہے اور کوئی ایک کال کے اوپر ہزاروں کی اور لاکھوں کی ڈیلنگ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات جو ہوتے ہیں آج بھی انسانوں کے ذہن میں بہت سارے سوال کھڑے کر دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ لہٰذا یہ سوال آج کی نوجوان نسل کے ذہن میں بھی بہت آتا ہے، تو اس آیت مبارکہ میں یہی جواب دیا جا رہا ہے۔ مفسر کرام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو آپشن رکھی ہیں، ایک تو یہ کہ معاف کر دو، یہ بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، لیکن ہر انسان کا پوٹینشیل نہیں ہوتا معاف کرنے والا، تو ساتھ بدلے کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ کہا ہے، دانت کے بدلے دانت کہا ہے، اور یہ عین انسانی فطرت کے مطابق بات ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ فیصلے ہو جائیں گے، مجرم اور مسلم جو ہیں وہ ایک صف میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک مفہوم ہے کہ منادی کی جائے گی کہ نمازی اور بے نمازی الگ ہو جائیں، حلال و حرام کمانے والے الگ ہو جائیں۔ لہٰذا بعض اوقات اللہ پاک دنیا میں بھی ایسا کر دیتے ہیں، مگر آخرت میں یقینی طور پہ ایسا ہوگا کہ ایمان والوں کو مطمئن کرنے کے لیے نافرمان لوگوں کا انجام دکھایا جائے گا۔
لہٰذا یہ آیت مبارکہ آخرت کے اوپر دلیل کرتی ہے، اور آخرت جو ہے یہ گویا کہ عقل کو مطمئن کرتی ہے، کیونکہ انسان یہ کہتا ہے کہ جس نے جو گناہ کیا ہے تو وہ اپنے گناہ اور اپنے جرم کے ایک ایک پہلو کی اذیت کو جو ہے وہ محسوس کرے، جو کہ دنیا میں ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر ایک طرح آپ کسی کا نوجوان بیٹا قتل کر دیتے ہیں اور قتل کرنے والا خود جو ہے وہ 50-60 سال کا بوڑھا ہے، تو گویا کہ اس نے تو اپنی زندگی دیکھ لی ہے، اپنی زندگی انجوائے کر لی ہے۔ اگر آپ اس کو پھانسی دیتے بھی ہیں تو وہ اپنی زندگی گزار چکا ہے، مگر وہ نوجوان جس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ جب مارا جاتا ہے تو کیا ایک بوڑھا انسان اس کی تلافی میں قتل کر بھی دیا جائے تو کیا وہ اس کا متبادل بن سکتا ہے؟ لہٰذا عقل یہ کہتی ہے کہ کہیں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جہاں ہر انسان اپنے جرم کی سزا کو، ایک ایک حصے کو، ایک ایک جز کو محسوس کرے، اور وہ آخرت ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم درس دیتے ہو؟ تو بعض اہل علم نے فرمایا کہ گویا کہ کتاب جو ہے وہ درس دینے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہم درس قرآن کے درس حدیث کہتے ہیں۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور پھر تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ یہاں پہ بعض اہل علم نے ضمناً یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جب ہم قرآن کو بیان کرتے ہیں تو لازم ہے کہ قرآن بیان کرنے والا بعینی ہی قرآن کو بیان کر دے، جہاں وعید ہے وہاں وعید سنائے، جہاں خوشخبری ہے وہاں خوشخبری سنائے۔ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات اگر میں لوگوں کو کہوں گا تو لوگ متنفر ہو جائیں گے، میرے درس میں، میرے بیان میں نہیں آئیں گے، تو گویا کہ وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا۔ ہم نے قرآن کو اپنی پسند کے ساتھ بیان نہیں کرنا ہے، ہم نے قرآن کو اللہ کی منشا کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرنا ہے، کیونکہ عموماً لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ فضائل سننا پسند کرتے ہیں، اور وہ کسی قسم کی تنبیہ اور سختی جو ہے وہ سننا پسند نہیں کرتے۔ میٹھی گولی کھانا آسان ہوتا ہے، کڑوی گولی کھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن یہ دونوں طرح کی گولیاں دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم نے ہم سے کوئی پکی قسمیں لے رکھی ہیں قیامت تک کے لیے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہاری پسند کے وہاں پہ فیصلے ہوں گے۔ سلہم، نبی علیہ السلام ان سے پوچھئے ایہم بذالک زعیم، کہ ان کے اس دعوے کی کیا ضمانت ہے؟ ام لہم شرکا، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم، پس لے آئیں اپنے تمام شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ مشرک لوگوں کے بہت زیادہ شرکیہ عقائد تھے، ان میں سے ایک عقیدہ جو ہے وہ ان آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک بڑا خدا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا اور بھی ہوتے ہیں۔ گریک زبان میں جو ہے وہ بگ گاڈ کا تصور ہے، اس کو وہ بڑے جی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے خدا ہوتے ہیں انہیں اسمال جی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور ہندوؤں کے مذہب میں یہ تصور ہے کہ ایک مہا دیوتا ہوتا ہے، اور پھر اس مہا دیوتا کے نیچے جو ہیں وہ بہت سارے دیوتا اور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی ایک خدا کا کنسیپٹ نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ یہاں تک کہ بدھ مذہب کے بارے میں یا ہندو مذہب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 1 کروڑ سے زیادہ جو ہیں وہ دیوتا بنے ہوئے ہیں۔ اب ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اول بات تو آخرت کوئی ہوتی نہیں ہے، اگر آخرت ہوئی بھی تو یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں ان کا مہا دیوتا کے ہاں، یا جو ہمارے اسمال گاڈ ہیں ان کا بڑے خدا کے ہاں بہت مقام ہے، لہٰذا یہ ہمیں وہاں پہ سفارش کر کے بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے عقائد ہیں، یہ ان کی دلیل تم کہاں سے لے کر آتے ہو؟ یہ سب باتیں تم کس وجہ سے کرتے ہو؟ یہاں پہ اہل علم جو ہے بڑی پیاری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حق نہیں ہوتا، جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، تو پھر عجیب عجیب قسم کی خرافات آ جاتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صحیح عقیدے والا ہے وہ اسٹریٹ بات کرتا ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے، ایک خدا ہے، خدا کا حکم ہے، اور یہ انبیاء ہیں، یہ کتاب ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ لیکن جو آپ مشرک عقائد میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مذہب بہت پیچیدہ ہیں۔ اگر ہم رومن لوگوں کے مذاہب کو دیکھیں یا ہندوؤں کے یا بدھ مت کے مذاہب کو دیکھیں تو ان کے مذہب میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، ان کی رسومات میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ اصل تصور سے ہٹتے ہیں تو پھر نہ جانے کن کن وادیوں میں جا کے بھٹکتے ہیں۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ صحیح عقیدہ مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ صحیح عقیدے والا عمل میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچ جاتا ہے، مگر جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ کتنی ہی زیادہ محنت کرنے والے کیوں نہ ہو لیکن اس کو اپنی منزل نہیں ملتی ہے۔